رسول پاک کی یہ شان ہے کہ اللہ نے انہیں نبیوں کا امام بنایا ہے، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور روٹین میں تو بیٹھتے تھے، جمعے کا خطبہ دینے کے لیے تو منبر پہ آتے تھے، عیدین کا خطبہ دینے کے لیے تو آتے تھے، پر باقی صحابہ کے اندر مل جل کے بیٹھتے تھے، مل جل کے۔ ایک جہاد تھا، صحابہ کہتے ہیں واپس آ رہے تھے تو رستے میں رکے، کھانا کھانے کا ارادہ بنا تو ظاہر ہے کھانے ہوٹلوں سے ملتے نہیں تھے، پکانے پڑتے تھے، تو کھانے کی تیاری ہونے لگی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم گوشت صاف کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، کچھ نے کہا کہ برتن میں صاف کر کے اہتمام کرتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں بعد میں بانٹنے کا تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لیتا ہوں۔ سب ڈیوٹیاں لے رہے تھے تو حضور بھی بولے، فرمایا تم نے اپنے اپنے ذمے کام لے لیے ہیں، میں اس طرح کروں گا لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا تاکہ آگ جلا کے روٹی پکائی جا سکے۔ صحابہ کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی، سونیا دل بھی قربان، جان بھی قربان، فدا کا ابی و امی، ماں بھی قربان، باپ بھی قربان، ہم جو حاضر ہیں یہ کام کرنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا میں تم سے ممتاز نہیں ہونا چاہتا، مل جل کے رہنا چاہتا ہوں تمہارے بیچ۔ آپ جب لوگوں کے بیچ وقت گزارتے ہیں تو تبھی تو ان کے دکھ سکھ کا آپ کو پتہ چلتا ہے، اور جب آپ اپنا لیول ہائی کر کے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ عام آدمی کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام صحابہ کیا حضور سے بات کرتے ہیں، حضور تو نبیوں کے امام ہیں، لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے لوگوں کے بیچ رہ کے لوگوں کے ساتھ اعلیٰ نیکی کرنے کا پیغام دیا۔